کہ وہ غور کرے کہ اس کی اولاد کہاں جا رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے۔ آپ نے کیا تربیت دی اپنی اولاد کو؟ آپ نے کیا سکھایا اپنی اولاد کو؟ آؤ تمہیں ایک واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت پر نظر ڈالو، تھوڑا سا میں اشارہ کروں گا۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، سارے بھائیوں نے باپ سے کہا اے ابو جان یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہمارے ساتھ کھیلے گا کودے گا، اکیلے گھر میں رہتا ہے بور ہوتا ہے، ہم اس کے بھائی ہیں، ہم لے کر جا رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو اپنے دوسرے بیٹوں کے ساتھ بھیج دیا، لیکن ان کے دل میں تو کدورت اور حسد تھا، اس لیے سارے بھائیوں نے مل کر یوسف کو ایک اندھے کنویں کے اندر، ایک ویران کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اب دیکھیے گا، کنویں کے اندر ڈال دیا، پھینک کے چلے آئے، اور گھر پہ آنے کے بعد انہوں نے اپنے باپ سے کیا کہا؟ یا ابانا، قرآن دیکھیے، یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب۔ اے ابو جان ہم یوسف کو لے کر جنگل میں گئے، ہم نے اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا، ہم نے اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا، ہم کھیل کود میں لگ گئے، دوڑ بھاگ میں لگ گئے، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ایک بھیڑیا آیا اور وہ یوسف کو کھا گیا۔ حالانکہ یوسف کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، لیکن باپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا نگرانی کے لیے، اور ہم کھیل کود میں لگ گئے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، بات کی سٹائل دیکھیے، جھوٹے لوگ اپنی بات کو اسی طریقے سے کیسے پیش کرتے ہیں، کس انداز سے۔ اللہ کی قسم، ارے 1 مہینے میں ہم تمہارا پیسہ لوٹا دیں گے، بیٹی کی شادی ہے، اور 4 سال تک مانگتے پھر رہے ہو۔ اب آپ اپنا پیسہ ایسے مانگ رہے ہو جیسے بھیک مانگ رہے ہو۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور آپ ہماری بات کیوں ماننے لگے؟ آپ ہمیں سچا نہیں جانیں گے، آپ ہماری بات کیوں مانیں گے؟ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچ ہی کیوں نہ بول رہے ہوں۔ بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ ادھر یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، ادھر ایک قافلہ آیا، اس کو پانی کی ضرورت تھی، ایک آدمی نے اپنا ڈول، اپنا برتن پانی کنویں میں ڈالا پانی حاصل کرنے کے لیے، اور جب نکالنا چاہا کہ پانی آ گیا، کیا دیکھتا ہے بہت بھاری ہو گئی رسی، کھنچ نہیں رہی۔ جب جھانک کر دیکھا تو اس ڈول کے اندر یوسف بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے جھانک کر دیکھا، قافلے والوں سے کہا یا بشرا ھذا غلام، اے لوگوں خوشخبری ہو، ہم پانی لینے کے لیے اس کنویں کے پاس آئے، لیکن یہ کنواں تو ویران ہے، اندھا ہے، اس کنویں میں پانی نہیں ہے، لیکن خوشخبری ہو ایک بچہ ہمیں مل گیا ہے۔ اس بچے کو نکالا گیا، یوسف کو نکالا گیا، خوش ہیں سب، چلو جلدی کرو، اس بچے کو مصر کے بازار میں بیچ دیتے ہیں، ہمارے ہاتھ آ گیا ہے، ہم اس کو بیچ دیتے ہیں۔ چوری کا مال لوگ جتنی جلدی ہو نکالنا چاہتے ہیں، کوئی اس کا اصلی مالک نہ آ جائے، اس لیے کلیا چکے علاقے میں چلے جاؤ، 20,000 روپے کا موبائل 2,000 روپے میں آپ کو مل جائے گا۔ آپ کے علاقے میں بھی ہوتا ہوگا، چوری کا مال لوگ بہت سستے میں دے کر چلے جاتے ہیں۔ ان کو یہ بچہ ملا، انہوں نے سوچا جلدی سے تقسیم کر، جلدی سے بیچ دو اس کو۔ مصر کے بازار میں گئے، یوسف جیسا خوبصورت بچہ، یوسف جیسا خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکا کتنے میں بکا؟ آپ تعجب کریں گے، قیمت اتنا خوبصورت بچہ، لیکن وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں میں انہوں نے بیچ دیا۔ جو مل رہا مل جائے، جلدی سے بیچ کر بھاگو۔ قرآن نے قیمت بتائی، قرآن نے یوسف کی قیمت بتائی، کتنے میں بیچا یوسف علیہ السلام کو؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند گھسے پٹے، چند کھوٹے سکوں میں بیچ دیا، یعنی معمولی رقم میں بیچ دیا، لو، اور جو مل گیا لے کے چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام کو کس نے خریدا؟ بادشاہ مصر نے، چاہتا تو لمبی رقم دے سکتا تھا، لیکن نہیں، چند سکوں میں خرید لیا اور یوسف کو اپنے گھر لایا، اور جب لایا تو اپنی بیوی سے کہا کھلاؤ پلاؤ
پوس کے پڑا کرو، ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، یہ یوسف یہ آگے چل کر یہ بچہ ہمارا بیٹا، ہم اس کو بیٹا بھی بنا سکتے ہیں، یہ ہمیں کوئی فائدہ ضرور پہنچائے گا۔ ادھر بادشاہ مصر کی بیوی اس بچے کی دیکھ ریکھ کرنے لگی، کھلانے پلانے لگی، پال پوس کر بڑا کرنے لگی، اور جب پال پوس کر بڑا کر دیا اور یوسف جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، تو یہ بادشاہ مصر کی بیوی کا دل ہی یوسف کے اوپر آ گیا۔ اب منظر دیکھیے، یوسف علیہ السلام پر دل آ گیا، بہلانے لگی، پھسلانے لگی، اپنے قریب لانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن یوسف علیہ السلام بچے رہے۔ اب یہ چرچا عورتوں میں عام ہو گیا، پورے مصر کی عورتوں میں یہ چرچا ہو گیا، اور عورتیں کہنے لگی واہ یوسف کو دیکھو، بادشاہ کی بیوی کو دیکھو، عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو دل دے بیٹھی، اس کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتی ہے۔ عورتوں میں چرچا ہو گیا۔ عورتوں میں چرچا بہت خطرناک ہوتا ہے اور بہت جلدی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کو بہت جلدی فیمس کرانا ہو اور کسی چیز کو کا بہت جلدی پرچار کرانا ہو تو ایک دو عورتوں کو بتا دیجئے، شام تک پورے محلے کو خبر ہو جائے گی۔ ایک آدمی تھا بیچارہ، اس شوہر وہ ایک تربوز کاٹ کے لایا، تربوز، اور اس نے دوپٹے میں لپیٹ لیا۔ دوپٹہ جانتے نا عورتیں جو اوڑھتی ہیں، اس دوپٹے میں لپیٹ لیا۔ تربوز لال تھا تو دوپٹہ لال ہو گیا اوپر سے۔ اب وہ جب گھر میں گھسا تو بیوی نے کہا اے کیا ہے اس میں؟ اس نے کہا چپ رہو میں بتاتا ہوں، چپ چپ چپ۔ وہ گیا اور اندر جا کر ایک الماری میں اس کو رکھ دیا۔ بیوی کہتی کیا لے کے آئے ہو تم؟ اس نے اپنی بیوی سے کہا سنو ایک آدمی سے دشمنی ہو گئی میری، میں نے اس کی گردن کاٹی ہے، اس میں ایک آدمی کا مرڈر کر کے آیا ہوں، اس کی گردن ہے، ابھی دن میں پھینکنے جاؤں گا تو پکڑا جاؤں گا، رات ہونے تو میں اس کو ندی میں پھینک کے آؤں گا، ابھی شور مت کرو، بس جاؤ تم کام میں لگ جاؤ۔ مار دیا ہم نے، ایک آدمی کا قتل کر دیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ تم میری بیوی ہو، کہنا نہیں کسی سے؟ نہیں، ظہر کے بعد لایا تھا تربوز، لپیٹا تھا، لال ہوا تھا دوپٹہ، الماری میں رکھا تھا، لیکن مغرب کی اذان ہوتے ہوتے پولیس گھر پہنچ گئی، چھاپا مارا، بھیڑ لگ گئی لوگوں کی۔ یہ آدمی کہہ رہا کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہا نہیں مجھے خبر ملی ہے تم نے کسی کا مرڈر کیا ہے۔ ارے صاحب میں مرڈر کروں گا؟ آج تک میں مرغی تو کاٹ نہیں پاتا ہوں، آدمی کو کاٹوں گا؟ کیا بات کر رہے ہو؟ تو آدمی مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کو جو خبر لگی ہے صاحب وہ صحیح لگی ہے، لیکن میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ کہا کیا؟ الماری کھولی، تربوز نکالا، دوپٹہ ہٹایا، صاحب یہ تربوز تھا، اب آپ دیکھ لیجئے میرا پورا گھر، کہیں گردن نہیں ملے گی۔ کہا پھر یہ کیوں کیا؟ کہا میں تربوز کاٹ کے لایا تھا اور میں نے اس کو دوپٹے سے ڈھک دیا تھا، دوپٹہ تربوز کے کلر سے لال ہو گیا، بیوی کو میں نے یہ کہا کہ کسی کو مار کے آیا ہوں اور رات میں پھینکنے جاؤں گا اس کی گردن کو۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ عورتوں کا پیٹ کتنا مضبوط ہوتا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کوئی راز کی بات اپنی بیوی کو بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے، بس میں یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا، اور میں بخوبی واقف ہو گیا ہوں کہ اب کتنا اپنی بیوی سے کوئی بات شیئر کروں گا اور کتنا نہیں کروں گا، بس یہی بس ایک چیز تھی میرے اندر۔ پولیس والوں نے کہا چھوڑ تو دیا دو چار تھپڑ مار کے، کہا کمینہ پریشان کر رہا، لیکن واقعی تم نے صحیح کیا ہے، واقعی عورتوں سے کوئی بات شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ بتائیے کتنی خاموشی کے ساتھ اس نے رکھا اور شام تک پولیس آ گئی۔ قرآن بھی کہتا ہے ان کیدکن عظیم، عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ اب قرآن کی بات کون جھٹلائے گا؟ ہماری ماں بہن پہلی بات تو سنی نہیں رہی ہوں گی، اچھا ہے بیچاری وہ اپنا کپڑا دکھائیں، ساڑی دکھائیں، چپل دکھائیں، زیور دکھائیں، رات کے 2 بجے کون بیچارہ سنے گی ہماری بات؟ اب ان کو فرصت ہی مل جائے اپنا کپڑا اور سینڈل اور چپل دکھانے سے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن جو سن رہی ہیں وہ سنیں، غصہ نہ ہو میرے اوپر۔ قرآن نے کہا ان کیدکن عظیم، عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک۔ اب عورتوں میں چرچا ہو گیا مصر کے اندر، لو بادشاہ مصر کی بیوی نے اپنے غلام کو دل دے دیا، اپنے 2 کوڑی کے غلام کو۔
اب بادشاہ کی بیوی کو بڑا برا لگا کہ کمبخت میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہیں، ان کو کیا معلوم یوسف کتنے خوبصورت ہیں۔ کہا اچھا چلو، اب دیکھیے ایک اور چال چلی بادشاہ مصر کی بیوی نے۔ کیا چال چلی؟ ساری عورتوں کو بلایا، دعوت دے دی، دسترخوان لگا دیا، سب کے سامنے پھل رکھ دیے اور چھری رکھ دی، لو پھل کاٹو اور کھاؤ۔ یہ بھی ایک چال تھی۔ عورتوں نے چھری اٹھائی اور پھل کاٹ کاٹ کے کھانے لگی۔ یوسف سے کہا بادشاہ مصر کی بیوی نے، یوسف ان عورتوں کے سامنے سے گزر جاؤ۔ اور جب بادشاہ مصر کی بیوی کی بات مان کر یوسف جب ان عورتوں کے سامنے سے گزرے، اور مصر کی عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا تو پھل کاٹ رہی تھی، انگلی کٹنے لگی۔ کبھی کبھی آپ دیوار پہ تیز سر مار دیں تو اس وقت آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آدھے گھنٹے کے بعد درد ہوگا۔ اوف! کبھی کبھی اچانک آپ کو چوٹ لگ جائے تو اس وقت وہ جگہ سن ہو جاتی ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، بعد میں تکلیف ہوتی ہے۔ عورتوں نے ادھر یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ دی، اور ایسے نہیں کٹی، نہیں، قرآن کہتا قطعنا ایدیہن، انگلی کٹی نہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ادھر سے کٹی، ادھر سے کٹی، ادھر سے کٹی، گرنے لگی۔ قطع یقطع کے معنی کاٹنا، اور قطع یقطع تختی کے معنی ہوتے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ ان عورتوں نے اپنی انگلیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، کئی جگہ سے ان کی انگلیاں کٹ دی، اور ان کو تکلیف ہی نہیں ہو رہی ہے، انگلیاں کٹ کے گر رہی ہیں، اور یوسف کی خوبصورتی دیکھ کر وہ دیوانی ہو گئی۔ اور قرآن کہتا ہے چیخ پڑی ما ھذا بشر، یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ انسان نہیں ہے۔ ارے انسان نہیں تو کون؟ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ نظر آتا ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ دکھائی دے رہا ہے، یہ تو انسان نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ دکھائی دے رہا ہے۔ ابھی تک بادشاہ مصر کی بیوی فریبتہ تھی، اب ساری عورتیں یوسف کی دیوانی ہو۔ کیسی خطرناک چال چلی۔ اب ان عورتوں سے کہا دیکھ رہی ہو نا، اب بتاؤ میرا کیا قصور ہے۔ ایک اور چال، کیسی خطرناک چالیں ہوتی ہیں عورتوں کی۔ فون نمبر بھی ڈھونڈ لیں گی، کال بھی کریں گی، رات بھر جگائیں گی بھی، چیٹنگ بھی کریں گی، ٹائم دے کر آپ کو اپنے گھر بلائیں گی بھی، اور پھر آپ کا نام بھی لے کر آپ کو پھنسا بھی دیں گے۔ اور اگر دو آنسو نکال دیے تو بس پوچھو مت، ساری دنیا ہمدرد ہو جائے گی، کمینہ کتنا بڑا کتا ہے، بیچاری اس عورت کو رلا رہا ہے۔ ارے اس کے آنسو ہی میں تو سارا مکر اور فریب چھپا ہوا ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بن گئے جھوٹے ہمدرد اس کے پاس جا کر۔ اگر عورتوں کی چالیں خطرناک نہ ہوتی تو قرآن یہ نہ کہتا اِنَّا کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ، ان کی چالیں بڑی خطرناک ہیں۔ ایک اور چال چلی، بتاؤ اے مصر والیو میرا کیا قصور ہے، خوبصورت ہی اتنا ہے کہ میرا دل آ گیا۔ ساری عورتیں کہنے لگی نہیں نہیں تمہارا کوئی قصور نہیں، میرا تو خود ہی آ گیا۔ اب جب یہ قبول کروا لیا کہ تمہارا بھی دل اس کے اوپر آیا تو سنو کیا کہا۔ اوفو، قرآن کیا کہا بادشاہ مصر کی بیوی نے؟ آئے عورتوں سن لو، یوسف کو سامنے رکھ کر کیا کہا۔ اگر اس لڑکے نے، اس نوجوان نے اگر میری بات نہ مانی، دھمکی بھی، اگر اس نے میری بات نہ مانی اور میرا کہا نہ مانا، اور جو چیز میں اس سے چاہتی ہوں اگر اس نے میرے مطالبے کو پورا نہ کیا تو اس کو میں سخت سے سخت سزا دلواؤں گی، یا جیل میں سڑا دوں گی، جیل بھیج کر رہوں گی، یہ جیل میں سڑے گا، یہ جیل میں جائے گا، لمبی مدت تک جیل میں رہے گا، جیل میں اس کو سڑوا دوں گی۔
اور جب یوسف علیہ السلام نے سنا کہ بادشاہ مصر کی بیوی نے میری مالکن نے یہ کہہ دیا کہ میں اس کو جیل میں سڑا دوں گی، تکلیف پہنچاؤں گی، تو جانتے ہو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ آسمان پر نظریں ڈالی اور اللہ سے دعا کی۔ جب یوسف اللہ سے دعا کر رہے تھے تو اس دعا میں بھی عورتوں کے مکر و فریب اور چال کا ذکر کر رہے تھے، اور یوسف نے جو دعا کی وہ کیا دعا کی؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب مجھے جیل میں جانا زیادہ محبوب ہے، مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے، مجھے جیل میں جانا گوارا ہے، لیکن وہ کام کرنا گوارا نہیں جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، یدعوننی الیہ، جس کام کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ پتا چلا کہ ایک عورت نہیں بلا رہی تھی، ساری عورتیں یہ چاہ رہی تھی کہ یوسف میرے ساتھ منہ کالا کر لے، یوسف میرے ساتھ ٹائم دے دے اور مجھے وقت دے دے، اس لیے یدعوننی جمع مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ کیا کہا؟ اے اللہ مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے، مجھے جیل میں سڑ جانا پسند ہے، مجھے جیل کی زندگی گوارا ہے، مجھے جیل کھانا پسند ہے، لیکن وہ کام کرنا پسند نہیں ہے جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اور مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ اس کے بعد جو دعا کی وہ یہ کی وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ ان کی چالوں سے بچانا تیرا کام ہے، اے اللہ ان کے مکر و فریب سے بچانا تیرا کام ہے، اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کے چالوں سے محفوظ نہ کیا، ان کے ارادوں سے محفوظ نہ کیا، ان کی چالوں سے اور ان کے ڈھونگ سے اگر تو نے مجھے میری حفاظت نہ فرمائی، اسبو الیہن واکم من الجاہلین، تو میں بھی ان کی طرف گر جاؤں گا، میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، میں بھی ان کی طرف جھک جاؤں گا۔ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا تو میں بھی ان کے ساتھ منہ کالا کر بیٹھوں گا، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میرا شمار نادانوں میں اور جاہلوں میں ہو جائے گا۔ کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ اللہ ان کی چالوں سے تم مجھے بچا لے، جیل میں بھلے ہی چلا جاؤں وہ مجھے گوارا ہے۔ اب سنیے تعلیم دیکھیے کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پھر وہ پیچھے پڑ کے رہ گئی، یہ جیل میں بھی جانے کے لیے تیار ہے، زبردستی کروں اس کے ساتھ۔ اب زبردستی کرنے لگی۔ کیا کہا؟ یوسف ادھر آؤ، چلو ایک کام ہے۔ قرآن کہتا ہے اندر لے گئی، یہ دروازہ بند، اور اندر لے گئی، دوسرا دروازہ بند، اور اندر لے گئی، تیسرا دروازہ بند، کئی دروازوں کے اندر لے گئی، اور جب لاسٹ والے کمرے میں پہنچی تو کہنے لگی اے یوسف آؤ، اچھا موقع ہے، ایک خوبصورت عورت تمہارے پاس ہے، تنہائی کا موقع ہے، آؤ آؤ میرے قریب آؤ۔ یوسف کو جب اپنے قریب بلانے لگی تو یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ اٹھی، یوسف بھاگے۔ قرآن دیکھیے، یوسف علیہ السلام نے دروازہ کھولا، آگے بڑھے، یہ بھی آگے بڑھی، دوسرا دروازہ کھولا اور آگے بڑھے، آخری دروازے پہ پہنچ گئے۔ پہنچتے پہنچتے اس عورت نے یوسف کے دامن کو پیچھے سے پکڑا اور یوسف دروازہ پکڑے ہوئے تھے ایسے، یوسف یہ ہٹ گیا، یوسف دروازہ پکڑے ہوئے تھے پہلے سے، اور جیسی کھینچا اس عورت نے اپنی طرف، بادشاہ مصر کی بیوی نے اپنی طرف یوسف کو کھینچا تو یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹتا چلا گیا۔ کون یہ خطرناک لائٹ مار رہا بھائی؟ یہ لائٹ لڑکیوں پہ ماری جاتی ہے تو مجھ پہ مار رہے ہو، اتنی بھی عقل نہیں ہے تمہیں؟ ضرور کوئی چھچورا ہے جس کو اس کے باپ نے تربیت نہیں دی۔ میرے بھائیوں، جیسے ہی کھینچا یوسف زمین پر گرے، سامنے دروازہ کھل گیا، کیونکہ یوسف دروازے کو پکڑے ہوئے تھے، اس نے پیچھے سے کھینچا، کرتا پھٹا، ایسے گرے، دروازہ کھل گیا، یوسف زمین پر گرے، سامنے بادشاہ کھڑا ہے،
غور کرو، بادشاہ پیچھے سے قمیض پھٹی ہوئی، فوراً اس عورت نے جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد اپنے شوہر کو دروازے پر دیکھا، جھٹ سے وہی چیز جو میں پہلے کہہ رہا تھا آپ کو، ان کیدکن عظیم، بڑی خطرناک ہوتی ہے ان کی چالیں، تو یوسف علیہ السلام پر ہی الزام لگا دیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اندر لے گئی بادشاہ مصر کی بیوی، دروازے بند کیے بادشاہ مصر کی بیوی نے، یوسف کو بلایا بادشاہ کی بیوی نے، لیکن جب پکڑی گئی چوری تو سامنے بادشاہ کھڑا ہے، اور بادشاہ مصر کی بیوی کہتی ہے جو تمہارے اہل کے ساتھ بیوی کے ساتھ غلط کام کے ارادے سے اندر گھس جائے، کپڑے تک پھٹ جائیں، ایسے شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ بالآخر اس یوسف علیہ السلام کو توڑ مروڑ کر الزام لگا کر جیل کے اندر بھجوا دیا۔ مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 10 سال یوسف جیل خانے میں رہے، کسی مفسر نے لکھا ہے کہ 7 سال جیل خانے میں رہے، ایک لمبی مدت جیل خانے میں رہے۔ خواب کی تعبیر بتائی، مصر میں جب قحط پڑا اس قحط کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے پھر اجازت دی کہ اس کو جیل سے نکالو، اور وہی جو یہ تعبیر بتا رہا ہے وہی اس کا حل بھی بتائے گا، اور کسی بھی طریقے سے ان کو ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ اب آپ سوچئے، بچپن سے دور، اپنے باپ سے دور، بچپن میں کنویں میں پھینکے گئے، مصر کے بازار میں بیچے گئے، پھر بادشاہ کے گھر آئے، پھر جوان ہوئے، مختلف مراحل سے گزرے، 7 سال یا 10 سال جیل کی سلاخوں میں بھی رہے، اس کے بعد نکلے اور ملک مصر کے بادشاہ بن گئے، اور بادشاہ بننے کے بعد اپنی قمیص ایک قاصد کو دے کر بھیجا، فلاں بستی میں چلے جاؤ، ایک بوڑھا آدمی ہوگا اس کا نام یعقوب ہوگا، یہ قمیص اس کو دے دینا، اور اتنا کہہ دینا اس سے کہ یہ قمیص تم پہچان لوگے، وہ بوڑھا آدمی اس قمیص کو پہچان لے گا۔ ایک قاصد کو قمیص دی، اپنی کرتا دیا اپنا، اور اس قمیص کو دے کر قاصد کے ہاتھ سے بھیجا۔ وہ قاصد نہیں جانتا تھا کہ جس کے پاس بھیج رہے ہیں یوسف وہ ان کا باپ ہے۔ وہ قاصد، وہ ایلچی، وہ دودت، وہ میسنجر، وہ پیغامبر جاتا ہے اور یوسف علیہ السلام کی وہ قمیص لے کر اس بستی میں پہنچتا ہے، اور پوچھتے پوچھتے یعقوب کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس جا کر کہتا ہے ملک مصر کے بادشاہ نے یہ قمیص تمہیں دی ہے، اس قمیص کو دیکھو۔ اس نے کہا یہ قمیص تمہیں دیں گے تو تم پہچان لو گے یہ قمیص کس کی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اس قمیص کو اپنی ناک سے سونگا، اس قمیص کو اپنے منہ تک لے گئے اور ناک سے سونگا تو اس قمیص نے بتا دیا، یعنی سونگتے ہی یعقوب پہچان گئے کہ یہ قمیص تو یوسف کی ہے، میرے بیٹے کی ہے، میری لخت جگر کی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا جس نے یہ قمیص دی ہے اس کا نام یوسف ہے۔ جواب دیا ہاں۔ فرمایا کیف ترکتہ، آئے قاصد، آئے قمیص لانے والے، تم نے اس کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ تم نے اس کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ یعنی وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ کیا ہے اس کا پس منظر؟ تو یعقوب علیہ السلام نے جب یہ پوچھا تو اس قاصد نے جواب دیا، تفسیر ابن کثیر پڑھیے اور معالم التنزیل دیکھیے، جب یہ پوچھا کہ کیف ترکتہ، تم نے اس کو کہاں دیکھا، کس حال میں چھوڑا، تو جواب دیا قاصد نے ترکتہ ملک مصر، ہم نے اس کو مصر کے بادشاہ کی حالت میں چھوڑا ہے۔ یعنی اے یعقوب اس وقت وہ شخص بادشاہ بنائے، حکمراں بنائے، ملک کا مصر کا بادشاہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے سنا کہ میرا بیٹا بادشاہ ہے، ملک مصر کا تخت نشین ہے، بادشاہ ہے، لیکن یہ سن کر ان کو خوشی نہیں ہوئی، رونے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے لا اسألکم عن ھذا، میں یہ نہیں جاننا چاہتا کہ یوسف بادشاہ ہے یا غلام، میں یہ نہیں جاننا چاہتا کہ وہ کس ڈگری پر ہے، کون سی پوسٹ ہے اس کے پاس، میں یہ سب نہیں سننا چاہتا، بس میں یہ جاننا چاہتا ہوں، میرے پوچھنے کا مطلب یہ ہے اسألکم عن ای دین ترکتہ، کہ تم نے اس کو چھوڑا تو اس کا دین کیا ہے، مجھے یہ مت بتاؤ کہ وہ بادشاہ ہے، چیئرمین ہے، ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، کیا ہے، یہ مجھے مت بتاؤ۔ اسألکم عن ای دین ترکتہ، مجھے یہ بتاؤ کہ اس کو تم نے کس دین پہ چھوڑا ہے۔ قاصد نے کہا
जितना जानता हूँ, قال यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बस वो ये कहता है कि अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं। याकूब अलैहिस्सलाम कहते फिर मेरे बेटे की तरबियत ठीक हुई है। अगर वो अल्लाह को पहचान रहा है, अल्लाह को अपना माबूद समझ रहा है, तो कोई बात नहीं, उसकी तरबियत ठीक हुई है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इस तालीम से, जो दीनी तालीम है, इससे इंसान अपने रब को पहचानता है। और दीनी तालीम को छोड़कर दूसरी तालीम हासिल करने वालों ने, मेरे भाइयों, ज़रिया माश की तरह किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया है वो हमारे और आपके सामने मौजूद है। नजरें डालो, हलाल और हराम की कोई तमीज आज हमारी सोसाइटी के अंदर नहीं रही है। आज किसी को भी देख लो, बैंकों में कितना पैसा उसका जमा है, सूद बढ़ रहा है, उससे पूछो कि सेविंग अकाउंट है उसमें सूद बढ़ता है, तुम उसका क्या करते हो? या फिक्स्ड डिपॉजिट तुम्हारी चल रही है, उसका क्या करते हो? ये बताओ कि किस किस के पास क्रेडिट कार्ड है, और क्रेडिट कार्ड जब तुम बनवाते हो तो बताओ कभी अगर उसमें वक्त पर पैसा बैंक को नहीं दिया तो सूद देते हो या नहीं देते हो? तो मेरे भाइयों, आप गौर करें कि उसी नबी ने हमें रब की मार्फत देते हुए इस कमाई को हराम करार देते हुए फरमाया कि दिरहम रिबा याकुलहु रजुलु वहुवा यालम, अगर कोई शख्स सूद का, ब्याज का एक दिरहम खा ले, एक दिरहम 1 रुपए से भी कम होता है, एक दिरहम अगर सूद का खा ले, अशद्दु मिन सित्तिन व सलासीन ज़नियतन, गोया कि उसने 36 मर्तबा जिना किया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 1 रुपया सूद का, और जानता है कि ये सूद का है और खाता है, तो गोया कि वो 36 मर्तबा जिना करता है। यानी 36 मर्तबा जिनाकार को जिना करने के बाद जहन्नम में जो सजा मिलेगी वो सूद का 1 रुपया खाने वाले को मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो कि जिनका कारोबार ही सूद का हो, जो कारोबार ही लेन देन ही जिनका पूरा सूद पे चल रहा हो, वो अंदाजा लगाएं। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया, सूद